بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید سمر عباس بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی یہ ویڈیو واقعہ کربلا کے پس منظر پر ہے کہ کربلا کی جنگ کیوں واقع ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو شروع سے لے کر 3 براعظموں تک پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب بڑھاپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، فسادات اور پھوٹ پڑ چکی ہے، اسلام کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ اسی لیے جنگ کے اندر بھی آپ کے مخالف آنے والوں کی لاشوں پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام بہت رویا کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور کے اندر 5 سال تک معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی، اور 40 ہجری میں رمضان المبارک کے اندر انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کو مسلمانوں نے خلیفہ چنا۔ اس وقت بھی مسلمان 2 حصوں کے اندر تقسیم تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے یہ نہیں دیکھا گیا تو انہوں نے شام پر حملے کے لیے فوج تیار۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو عمر بن عاص سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن عاص نے کہا جلدی سے جلدی صلح کا پیغام بھیجو، ورنہ یہ فوجیں ہمیں نہیں چھوڑیں، یہ تو بدلہ لینے کے لیے کفن باندھ کر نکلی ہے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو صلح کا پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ علیہ السلام کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، بس ہماری ایک شرط ہے کہ آپ خلافت کا دعویٰ چھوڑ دیں، مجھے خلیفہ بن کر حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لینے دیں کہ ہمارے دل کی آگ ٹھنڈی ہو سکے، اس کے بعد جیسے آپ چاہیں گے ویسے فیصلہ ہوگا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام مسلمانوں کے مفاد کو دیکھ کر یہ بات مان گئے، مگر شرط رکھی کہ معاویہ قرآن اور حدیث کے مطابق اس حکومت کو چلائیں گے، اپنی زندگی میں اپنے بعد کسی کو بھی نیا خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، بلکہ ان کی موت کے بعد مسلمان خود اپنی مرضی سے خلیفہ چنیں گے۔ شام اور عراق کی مسجدوں میں جو آپ ہمارے باپ حضرت علی علیہ السلام پر گالم گلوچ کرواتے ہیں اسے ختم کریں گے، اور یوں پوری امت مسلمہ کی حکومت معاویہ نے سنبھال لی اور پورے 20 سال تک اسلام کے بادشاہ بن گئے۔ مگر پھر بھی ان کا دل نہیں بھرا اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اس معاہدے کو اس طرح توڑ دیا کہ اپنے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوئے عہد نامے کی کسی ایک شرط پر عمل نہیں کرتا تھا۔ حکومت کا وراثتی نہ ہونا اور امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تحفظ اس عہد نامے کی 2 بنیاد میں تھا کہ کب انہیں اپنے راستے سے ہٹا سکے۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق آخر کار ایک سازش کے تحت زوجہ امام علیہ السلام کے ہاتھوں انہیں زہر دلوانے میں کامیاب ہو گیا اور مولا امام حسن علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ کوئی ایک شرط بھی معاویہ نے پوری نہیں کی۔ بنو امیہ اس دوران اپنے ممبروں پر حضرت علی کو باغی اور خارجی قرار دے کر ان پر لعنت اور سب و شتم کروایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جمعہ کے خطبہ کے اندر بھی یہ الفاظ شامل تھے جنہیں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں ختم کروایا۔ عجیب لوگ تھے کہ درود پڑھتے تھے کہ سلام ہو محمد اور ان کی آل پر، اور ساتھ ساتھ ان کی اولاد کو کربلا کے اندر ذبح بھی کر دیا گیا، اور یوں تلوار کے زور پر بیعت لے کر یزید شام کے اندر مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، اور اس نے خود کو مسلمان کہہ کر وہ کام کیے کہ جو آج کے دور کے اندر کافر بھی یا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بھی ان کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ سلوک بنو امیہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ کافر رہ کر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کے اندر منافقت کر کے صرف اپنی خاندانی دشمنی کی بنیاد پر نماز کا طریقہ تک بدل دیا۔ حج کے اندر لبیک اللہم لبیک تک پڑھنا بند کروا دیا۔ یہ لوگ جمعہ کی نماز دوپہر 12 بجے شروع کر کے شام کو ختم کرتے، اور جو بھی شخص اس کی مخالفت کرتا فوراً سے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیتے۔ ان لوگوں کو اسلام کی اچھائی اور بنو ہاشم سے چڑ تھی۔ جب معاویہ نے اپنے دور کے اندر تلوار کے زور پر یزید کے لیے بیعت لینا شروع کی تو بڑے بڑے صحابہ نے بیعت سے انکار کر دیا اور صرف امام حسن علیہ السلام کے معاہدے کی وجہ سے انتظار کرتے رہے۔ اپنی وفات سے پہلے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ یزید کی نامزدگی کا مقابلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ممتاز اصحاب کے بیٹوں نے کیا، جن میں حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام اور زبیر ابن العوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر شامل تھے۔ 680 میں معاویہ کی موت کے بعد یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور دوسرے مخالفین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو لوگوں نے کہا اب بس، شام اور عراق کے لوگ بھی یزید سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس لیے امام حسین کو اگلا خلیفہ چن کر ان کی بیعت کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت کے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو یزید نے خط لکھا اور کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ ولید بن عتبہ نے قاصد بھیج کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو دارالامارہ بلایا تو حضرت امام حسین علیہ السلام جب دارالامارہ
लमारा गए तो आपके साथ आपके भाई हजरत अब्बास और हाशमी खानदान के कुछ जवान भी साथ गए। इन सबको हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दारुल लमारा के बाहर खड़ा किया और कहा कि जब मैं आवाज दूं तब अंदर आना, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वक्त के इमाम थे। ये जानते थे कि वलीद बिन उतबा इतबार के काबिल नहीं है। आप अंदर तशरीफ ले गए। वलीद ने मरवान बिन हकम को भी बुलाया हुआ था, जो वलीद से पहले मदीने का गवर्नर था। वलीद बिन उतबा ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि ये खत है, मुआविया बिन अबू सुफियान फौत हो गए हैं और उनके बाद उनका बेटा यजीद तख्त नशीन हुआ है, लिहाजा वो आपसे बैत का मुतालबा करता है। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ जैसा इस जैसों की बैत नहीं कर सकता। और ये कहकर आप वापस पलटे तो मरवान बिन हकम ने वलीद बिन उतबा से कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यहाँ से वापस न जाने दिया जाए और आप अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। जब ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुनी तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नारा तकबीर बुलंद किया तो हजरत अब्बास अलमदार और हाशमी जवान दारुल अमारा का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। जिसके बाद मौला गाजी अब्बास ने तलवार निकाली तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला गाजी अब्बास को ये कहकर चुप करवा दिया कि हमने यहाँ जंग नहीं करनी, और वापस घर तशरीफ ले आए और अपनी बहन बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम को कहा कि यजीद मुझसे बैत लेना चाहता है, जो कि मैं किसी सूरत में नहीं कर सकता। यजीद मेरे कत्ल का इरादा रखता है, मैं नहीं चाहता कि मदीना में खून रेजी हो, इसलिए हमें मदीना छोड़ना होगा। इसके बाद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजब को अपने अहले खाना के साथ मदीना छोड़ दिया। मदीना से मक्का का फासला 250 मील बनता है। ये सफर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 5 दिन में तय किया और 3 शबान 60 हिजरी को जुमा के दिन अपने कारवान तहारत के साथ मक्का में दाखिल हुए। तो यहाँ मक्का के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम का शानदार इस्तकबाल। मक्का में आप अलैहिस्सलाम का क़याम तकरीबन 4 माह का था। इस दौरान कूफा के लोगों की तरफ से बहुत से खतूत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिले, जिसमें कूफा के लोगों ने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने की दावत दी और कहा कि यहाँ कूफा के लोग आप अलैहिस्सलाम की बैत करना चाहते हैं। जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये खत पढ़े तो आप अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया कि वो कूफा पहुंचकर कूफा के लोगों से बैत लें, जिसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी कूफा तशरीफ ले आएंगे। जिसके बाद सफीर हुसैन मुस्लिम बिन अकील कूफा के लिए रवाना हो गए। कूफा पहुंचते ही तकरीबन 40,000 कूफियों ने सफीर हुसैन की बैत की। जिसके बाद सफीर हुसैन ने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखकर यहाँ के हालात से आगाह किया और आप अलैहिस्सलाम को कूफा आने का कहा। इधर 25 हज पैदल करने वाले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 8 जिलहज को हराम बांधते हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को पता चलता है कि मक्का में भी यजीद ने आप अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया है, जिसमें उमर इब्न साद को खारजियों के साथ 300 खंजर देकर हाजियों के बेस में मक्का में भेजा गया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ कि यजीद हज के दौरान खाना काबा में मेरे कत्ल का इरादा रखता है, तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रे में तब्दील किया। तो आप अलैहिस्सलाम के साथियों और बहुत से चाहने वालों ने आप अलैहिस्सलाम को कूफा जाने से रोका कि कूफा वाले कभी वफा नहीं करते, लेकिन आप अलैहिस्सलाम एक फर्ज को निभाने जा रहे थे, वो सब जानते थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे गम गुसारो, मेरे मेहरबानो, न रोको मुझको जाने दो, मुझे नाना की दीन की डूबती कश्ती को बचाने दो। मैं जाता हूँ कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं रहूँ न रहूँ अजमत इस्लाम रह